تحریک کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی میں تقسیم ہے. گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات کر کے اس 5 اگست والے بیانیے کو ڈیمیج کیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لاہور میں جو انہوں نے بات کی. لیکن منصور صاحب آپ نے اس کو 2 طریقے سے دیکھنا ہے. پہلا یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک حکومتی تحریک انصاف ہے جو حکومت کے اندر ہے, جس کے پاس عہدے ہیں, گڈ ورڈ, حکومتی تحریک انصاف. اور دوسری وہ تحریک انصاف ہے جو کسی عہدے پہ نہیں ہے. جنید اکبر آپ کو دکھائی دیں گے, عالیہ حمزہ آپ کو دکھائی دیں گی, جو مزاحمت کی بات کرتے ہیں. نہیں, جنید اکبر صاحب دیکھیں نا, وہ ان کی خیبر پختونخوا میں صدارت ہوتے ہوئے پارٹی کی کتنی ان کی انپٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اندر؟ 0 ہے. وہ تو پھر اسمبلی میں جیت کے ہے نا. اچھا, آپ اس کو ایک نظر سے دیکھیے. دوسرا, آپ نے یہ جو 9 مئی کے حوالے سے بات چیت کی, سزائیں, یہ ساری باتیں دیکھیں, اس کا ایک ٹیسٹ ایک ہے حکومتی طریقے سے, ایک ہے اصلی طریقے سے, ایک ہے مزاحمتی, جو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں, جو غیر حکومتی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. چلو ٹھیک. اچھا, دوسرا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی یا ان ساری چیزوں کا جو کہ کیا ان کے اختلافات ہیں, اس پہ تحریک چل سکتی ہے, تحریک انصاف چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی, اس کا بیانیہ 8 فروری تھا. ٹھیک ہے. کیا نعرہ لگا لاہور میں کھڑے ہو کے, آپ اور میں سب ہم اس کو کور کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے, کہ ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. یہی مسلم لیگ نون کی ٹیگ لائن تھی. لیکن ووٹ کیا آیا؟ اچھا, اسی طرح سے آج بھی آپ بالکل سزائیں دیں. سزائیں تو طیارہ ہائی جیکنگ کیس پہ بھی ہوئی تھی, اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا. لیکن کیا ہو بیٹھتی ہے؟ تو یعنی آپ کا مطلب ہے اگر سزائیں ہو بھی گئی ہیں, یہ وہی لوگ, اس کو مت سمجھیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میں مثال دیتا ہوں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے نا, یہ وہی عالیہ حمزہ ہے نا. آپ نے سزاؤں سے پہلے جب آپ الزام لگا کے گرفتار کر چکے تھے تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سزاؤں سے کیا تحریک انصاف عوام میں, جو عمران صاحب بات مقبول ہو جائے گی کیا؟ کہ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاور پالیٹکس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ یہ ووٹ کو ختم کر دیں, باقی کہانیاں ختم کر دیں نا. پھر تو آپ یہ کہیں کہ آئندہ سے فارم 45 نامی کوئی چیز نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں کون جیتے گا. فارم 47 وہ پاور پالٹکس پہ چلے گا, پاپولیرٹی پہ نہیں چلے گا. میرے خیال سے ان سزاؤں سے یہ ان کے کریڈینشلز ہیں. یہ کل کو جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا, یہ ان چیزوں کو جس طرح سے منور کرتے ہیں, جس طرح سے لوگوں کے سامنے باہر نکلیں گے. میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ جیلوں میں جانے سے تو ایکچولی سیاسی رہنما اور زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آج وہ عالیہ حمزہ جو پہلی بار ایم این اے بن کے آئی تھی, جس طرح اس بیچاری کو ترلے منتوں کے ساتھ ٹکٹ ملا تھا, آج وہ چیف آرگنائزر ہے. آج صنم جاوید کا نام لیتے جائیں آپ. کس کا نوٹیفیکیشن؟ چھوڑیں اس بات کو, اب اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ چیف آرگنائزر کے طور پر نوٹیفیکیشن ہے اس کا؟ نہیں ہے, اس کا نہیں ہے. چلیں, اس کو اعتماد تو حاصل ہے نا, عمران خان کا اعتماد تو حاصل ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ وہ بتائیں جس کو سزائیں ہوئی ہوں, جیلیں انہوں نے کاٹی ہوں, اس کا قد بڑا ہے کم ہوا ہے لوگوں کی نظر میں, اور لوگوں میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا. اور ان سزاؤں سے ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ ریاست ان کی شکایت کر رہی ہے, ریاست چاہتی ہے ان کو سزائیں ہوں, ان کو عبرت کا نشانہ ہو. لیکن ہم نے اس ریاست کو سپریم کورٹ کے حملہ کیس کے اندر بھی دیکھا, ہم نے الذوالفقار کے اندر بھی دیکھا, ہم نے طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر بھی دیکھا. یہ سب ایک خاص ٹینیور ہے, ایک سائیکل ہے. پہلے 3 سال کا تھا, اب شاید 5 سال کا کر دیا آپ نے. آپ کو پکی بات ہے 5 ہی ہے. آپ چلے کیوں جی؟ سزائیں تو ماضی میں بھی بہت ہیں. جملے کی مجھے اجازت میں دیکھیں, ملک صاحب کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. نہیں سوری ملک صاحب, اجازت. 9 مئی پہ جنہوں نے ہمارے شہداء کی توہین کی نا, انہیں سزا ہونی چاہیے. تو نہیں ہو رہی. نہیں, عرض سن لینا, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پچھلے والے بات پوچھ رہا ہوں کہ جن کو ہو رہی ہے سزا وہ نہیں ہو رہی. میں اس طرف ہی ذرا میں ماحول بناتا ہوں. کریں ٹیک آف کریں. ہاں جی, وہ آپ نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں, آپ ٹیک آف سے پہلے ہی نواز شریف صاحب بھی یہ کئی جگہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں ٹیک آف کرنے لگتا تھا میری لات کھینچ لیتے. میرے تے ہائی جیکنگ کیس نثار صاحب کے ساتھ کرتے ہوئے, یہ ان جنہوں نے توہین کی ان کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پریس کانفرنس کرنے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے. جو بات جملہ میں اس گاڑی پہ بیٹھنے والے سب کو سزا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر سوری سر تحریک انصاف سے لا تعلقی کریں تو پھر کوئی توہین نہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں, جنہوں نے توہین کی میرے شہداء کی, انہوں نے ڈائریکٹ میرے دل کو تکلیف پہنچائی. وہ میرے ہیرو ہیں, وہ میرے وطن کے محافظ ہیں, ان کے خون سے اس ملک میں امن کا چراغ جلتا ہے. جس نے بھی کی, میں یہ بات نہیں مانتا کہ کسی کو معافی دے دیں پریس کانفرنس کے نام پہ, کوئی استقام پارٹی میں چلی جائے تو اسے معافی دے دیں. میں یہ کہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد راس اور اندلیب عباس کو بھی اگر آپ ان کو بھی سزا دے دیں تو پھر آپ ٹھیک, میرا دل مطمئن ہو جائے گا. پھر جڑا باقی نہ لوئے وہ بھی ٹھیک ہوا, جو پھر ٹھیک ہے. جنہوں نے کیا, جنہوں سزا ہو گئی نا,
وہ تو عدالت نے کہا کہ جی انہوں نے تو 10 سال نواز شریف صاحب کو بھی ہو گئی تھی. اچھا چلیں میں آپ سے پوچھ رانا صاحب آپ مجھے لسٹ بتائیں آپ کے خیال میں کس کس نے توہین کی. مجھے ٹائم دیں میں گھر جا کے پتہ لگے نا میں کو جیب لے کے بیٹھے. اچھا جی میں آپ کوئی فارمولا سیٹ کر دیں کہ جناب جس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. میرا خیال ہے کہ جو جناح اس کے اندر گیا وہ غلط. جی بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے. ہاں اگر وہ ایک جملہ یہاں اجازت دے دیں ایک جملے کی اجازت دے دیں. دیکھیں بالکل اس کی ایک آزاد انکوائری ہونی چاہیے. پورے پی ٹی آئی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ رکھتے ہیں تو انہیں اجازت دی جائے کہ وہ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ فوٹیجز کچھ ایسی چیزیں جس سے ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے تو آ جائے. ابھی تک نہیں دیکھے میرا خیال ہے ان کیسز میں وہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی فوٹیجز ہیں جو ابھی آنی ہیں.